دشمن عناصر کے مذموم عزائم کو ناکام بنانا اولین ترجیح ہے۔ پاک فوج ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دشمنوں کا انتک شکار کرے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا شہداء اور غازیوں کو سلام پیش۔ سپاہ سالار کو دورہ پشاور پر سیکیورٹی صورتحال اور خطے میں جاری انسداد دہشت گردی آپریشنز کی پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ کے پی اور فیلڈ کمانڈرز بھی موجود تھے۔ سپاہ سالار نے کہا کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے بے مثال قربانیاں دی گئیں۔ یہ قربانیاں مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر متزلزل لگن کی بنیاد ہیں۔ خواجہ آصف نے سعودی عرب سے متعلق بشریٰ بی بی کا بیان افسوسناک قرار دے دیا۔ وزیر دفاع نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری سیاست میں ایسی پستی کبھی نہیں دیکھی۔ بیان پی ٹی آئی کی ڈوبتی کشتی بچانے کی کوشش ہے۔ جس ملک سے متعلق انہوں نے بیان دیا وہاں سے گھڑی لے کر کاروبار کیا۔ پاک سعودی تعلقات پر حملہ کیا گیا، کاش یہ ایک حملہ دہشت گردی پر بھی کریں۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے پہلے نعرہ لگایا امریکہ کی غلامی نامنظور، اب یہ نعرہ لگائیں گے سعودی عرب کی غلامی نامنظور۔ بشریٰ بی بی نے سعودی عرب یا محمد بن سلمان پر کوئی الزام عائد نہیں کیا۔ بشریٰ بی بی کے بیانات سیاق و سباق سے ہٹ کر چلائے جا رہے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی وضاحت بولے، بیان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا مقصد احتجاج سے توجہ ہٹانا ہے۔ فیصل چودھری ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی نے بیان میں سعودی عرب کا نام نہیں لیا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سازش کی بات درست ہے۔ جنرل باجوہ نے بانی پی ٹی آئی کے سعودی عرب اور امریکہ سے تعلقات خراب کرنے کی سازش کی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت، بشریٰ بی بی کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی روکار جاری۔ اسلام آباد کے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمان نے ضمانتی مچلقے منظور کر لیے۔ ایف آئی اے نے بشریٰ بی بی کی مسلسل عدم پیشی پر ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا کر دی۔ ادھر 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشریٰ بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ بشریٰ بی بی کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد، وارنٹ گرفتاری مسلسل عدم حاضری پر جاری کیے گئے۔ پی ٹی آئی کے 24 نومبر کو شیڈول احتجاج میں 2 روز باقی، تمام حکومتی اداروں نے احتجاج سے نمٹنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ اسلام آباد پولیس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار، پنجاب پولیس کے 19,000 افسران اور جوان شہر اقتدار پہنچ گئے۔ اسلام آباد اور دیگر صوبوں کی پولیس ایف سی مل کر سیکیورٹی کو یقینی بنائے گی۔ راولپنڈی پولیس نے بھی حکمت عملی بنا لی، 5,000 اہلکار تعینات ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں 25 نومبر تک دفعہ 144 نافذ کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے سوشل میڈیا ٹیم کی ملاقات، 24 نومبر کے احتجاج سے متعلق حکمت عملی پر بات چیت۔ سوشل میڈیا کارکنان نے کہا کہ ڈرنے والے نہیں، 24 نومبر کے احتجاج میں فعال کردار ادا کریں گے۔ ادھر بابا روان کہتے ہیں کہ 24 نومبر کو احتجاج کی کال فائنل ہے، مطالبات کے لیے سڑکوں پر آنا ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ بانی پی ٹی آئی کسی سے ڈیل کریں گے نہ باہر جائیں گے۔ اسلام آباد میں کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک پیغام، کہا عدالتی حکم پر مکمل عمل درآمد کرائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر سب نے پڑھ لیا ہے، نقصان کے ذمہ دار دھاوا بولنے والے ہوں گے، قانون کے پابند ہے، کاروبار بند ہونا چاہیے، نہ کوئی سڑک بند ہونی چاہیے۔ مذاکرات کی بھی تردید کر دی، بولے دونوں سے مذاکرات کسی صورت نہیں ہوں گے، طریقہ کار کے مطابق بات ہوگی۔ آئی ایم ایف نے پاکستانی حکام سے حالیہ ملاقاتوں کے بعد معاملات امید افزا قرار دے دیے۔ پاکستان کے معاشی اہداف کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کلائمیٹ فائنینسنگ میں علیحدگی قرض پروگرام پر کام جاری ہے۔ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کمیونیکیشن جولی کوزے کی پریس بریفنگ، کہا پروگرام کے تحت اہم ترجیحات میں پالیسی سازی کو مضبوط بنانا شامل ہے، اقتصادی اور موسمیاتی لچک پیدا کرنا اور جامع ترقی کی حمایت کے لیے اصلاحات کو آگے بڑھانا بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا کا جلسے اور جلوسوں میں عدم شرکت کے لیے پولیس افسران کو مراسلہ، خیبر پختونخوا پولیس سیاسی سرگرمی کا حصہ نہ بنے۔ آئی جی اختر حیات گنڈا پور کی ہدایت، کہا خلاف ورزی پر محکمانہ کارروائی ہوگی۔ وزارت داخلہ کی ہدایت پر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا بھی متحرک،
صوبائی افسران کو احتجاج میں سرکاری وسائل کے استعمال سے روک دیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا سمیت تمام صوبائی اداروں اور انتظامی سربراہان کو مراسلہ جاری، کہا ہمارا اتحاد ریاست اور آئین کے ساتھ ہے، کسی سیاسی جماعت سے نہیں۔ صوبائی افسر سیاسی قیادت کے صرف وہ احکامات مانیں جو آئینی دائرے میں ہوں۔ اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے، پولیس اہلکار اپنے رویے سے عوام میں بہتر مقام پیدا کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا آپ عوام کی خدمت میں کامیاب ہو گئے تو سب چیزوں میں کامیاب ہیں۔ پولیس اکیڈمی کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا، پولیس اکیڈمی کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کی طرز پر استوار کیا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف ہیڈ تونسا مظفر گڑھ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف تونسا بیراج پر کھچی کینال کی بحالی کے منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ نہر کی بحالی سے صوبہ بلوچستان کا ہزاروں ایکڑ رقبہ قابل کاشت ہوگا۔ کھچی کینال کے بحالی کا منصوبہ اربوں روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا۔ اسموک کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کا سردیوں کی چھٹیوں کے بعد تمام سکولز کو بچے کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے ٹرانسپورٹ دینے کا حکم، کہا سکولز کی بسوں پر طلباء کو لایا اور گھر پہنچایا جائے گا، جو سکول احکامات کو نہیں مانے گا اسے سیل کر دیا جائے۔ ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی فٹنس سے متعلق 15 دنوں میں پالیسی بھی طلب کر لی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ ہر 3 ماہ بعد گاڑیوں کی انسپیکشن کا پابند ہوگا۔ عدالت نے کارروائی منگل کے روز تک ملتوی کر دی۔ اسموک میں کمی کے بعد پابندیوں میں نرمی، لاہور سمیت پنجاب بھر میں پارک اور تفریح گاہیں کھول دی گئیں۔ لاہور کا چڑیا گھر اور سفاری پارک بھی عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ چڑیا گھر اور سفاری پارک صبح 9 بجے سے شام تک کھلے ہوں گے۔ ادھر لاہور انتظامیہ مارکیٹس کو رات 8 اور ریسٹورنٹس رات 10 بجے بند کرانے کے حکم پر عمل درآمد کے لیے متحرک۔ اوقات کار کی خلاف ورزی پر 63 دکانیں سیل، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری۔ 47 گاڑیاں بند، 147 کے چلان، 7 لاکھ کے جرمانے بھی آئے۔ آئی ایم ایف نے پاکستانی حکام سے حالیہ ملاقاتوں کے بعد معاملات امید افزا قرار دے دیے۔ پاکستان کے معاشی اہداف کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کلائمیٹ فائنینسنگ میں علیحدہ قرض پروگرام پر کام جاری ہے۔ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کمیونیکیشن جولی کوزی کی پریس بریفنگ، کہا پروگرام کے تحت اہم ترجیحات میں پالیسی سازی کو مضبوط بنانا شامل ہے، اقتصادی اور موسمیاتی لچک پیدا کرنا اور جامع ترقی کی حمایت کے لیے اصلاحات کو آگے بڑھانا بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ پر ریکارڈ قائم ہونے لگا۔ تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 99,000 کی حد بھی عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 2,274 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 99,602 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ حکومت کے اتحادی ہونے کے باوجود مشاورت نہیں کی جاتی، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا شکوہ۔ گورنر پنجاب سے این ڈی یو ورکشاپ کے شرکاء، پارلیمنٹیرین، سینیٹرز اور سول سوسائٹی کی ملاقات۔ سردار سلیم حیدر نے کہا کہ ماضی میں بھی نون لیگ کے ساتھ اتحاد کا تجربہ تلخ تھا۔ توقع تھی کہ نون لیگ نے ماضی سے سبق سیکھ لیا ہوگا۔ تحریری معاہدے اور مشاورتی کمیٹیز کے باوجود کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔